أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہم سب احباب کو ایک بار پھر اپنے ذکر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور اولیاء کرام علیہم الرحمہ کی تذکرے کے لیے دفعہ پھر اکٹھا کیا. یہ بے شک ایک عظیم سعادت ہے. اس پہ گفتگو کرنا ہمارے لیے بھی سعادت ہے. اس میں شرکت کرنا آپ تمام احباب کے لیے یقیناً سعادت ہے. کیونکہ اگر رب کا اذن و توفیق نہ ہو تو کتنی ہی چاہت ہو انسان ایسی کسی بھی جگہ پر شرکت نہیں کر سکتا. یہ یقیناً ہم تمام احباب جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر ہے جس کے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی، عظیم شخصیت، اور ان شخصیات میں ان کا نام آتا ہے جن کا تذکرہ آج بھی تمام دنیا میں گونج رہا ہے. شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، خلیفہ، عظیم عالم دین، عظیم فقیہ، عظیم محدث، عظیم شخصیت. آپ نے ایک مثنوی لکھی ہے جس کو مثنوی مولائے روم لکھا ہے. فارسی کا کلام ہے. اس مثنوی میں آپ نے چھوٹے چھوٹے قصے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں بیان کی ہیں جو اگر ہم سمجھیں اور پڑھیں تو ہمیں اپنے لیے راستہ نظر آنے لگے. آج کل کے ماحول کے حوالے سے ایک مختصر سا ان کا قصہ، ان کی کہانی پیش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایک یہودی بادشاہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں پیدائش مبارکہ سے پہلے ظاہر کے دین اس وقت عیسائیت ہی تھی. لیکن عیسائیت میں بگاڑ، ہم آپ جانتے ہیں، بہت زیادہ پیدا ہو چکا تھا اور صرف ایک چند لوگوں کا گروہ تھا جو عیسائیت کے تمام گروہوں میں اصلی دین پر قائم تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہیں، ہم آپ سب ان سے واقف ہیں ان کے نام سے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے اور ایمان قبول کیا تو اس سے پہلے وہ عیسائی راہبوں کے پاس انہوں نے کافی وقت گزارا. لیکن اللہ نے ان کے ایمان کی ایسی حفاظت فرمائی کہ شروع سے وہ عیسائیوں کے اسی گروہ کے راہبوں کے ساتھ رہے جو صحیح راستے پر تھے. اور آخری جو ان کے استاد تھے عیسائی راہب، انہوں نے ہی ان کو کہا کہ اب وہ جو نبی جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کھجوروں والی سرزمین پر آ چکا ہے اور اب میرا آخری وقت ہے. میرے مرنے کے بعد اس پوری زمین پر صحیح عقیدے والا کوئی عیسائی باقی نہیں. اس لیے تمہیں چاہیے کہ اب سب کچھ چھوڑ کے سیدھے جاؤ، اس کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ اور وہاں جا کے ایمان قبول کر لو، کیونکہ وہی اصلی دین ہے. اگر میرا آخری وقت نہ ہوتا تو یقیناً میں بھی جاتا اور وہاں بھی ایمان قبول کرتا. تو کچھ لوگ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ اعلان نبوت سے پہلے عیسائیوں میں سے صحیح العقیدہ بھی موجود تھے. تو یہ جو بادشاہ تھا اس کی شدید دشمنی تھی عیسائی حضرات سے اور یہ شدید ظلم و ستم کرتا تھا. اس نے کوئی سازش تیار کی، اپنے وزیر کو تیار کیا اور اس وزیر نے خود ہی راستہ دکھایا. اس وزیر نے کہا کہ آپ میرے کان کاٹ دیجئے، آپ میرا ناک کاٹ دیجئے، آپ میرے ہونٹ چیر دیجئے، مجھے شدید زخمی کر دیجئے، اتنا برا حال کر دیجئے کہ ایسے لگے کہ میں مرنے والا ہوں، اور مشہور یہ کر دیجئے کہ یہ صحیح العقیدہ عیسائی ہے، اس لیے اس کو یہ سزا دی جاتی ہے. اور اس پہ عیسائی حضرات آئیں گے
مجھ سے ملیں گے، مجھے یہاں سے چھڑا کر لے جائیں گے اور وہ مجھے اپنا بڑا بنا لیں گے اور پھر میں ان کے اندر تفرقہ پیدا کروں گا۔ ایسا ہی ہوا، اس کو لے گئے وہ، اور اس نے وہاں پہ یہ ظاہر کیا کہ جیسے اس پہ خاص اللہ کا کرم ہے اور اس کا شمار اولیاء کرام میں ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کے پاس اصل راز ہے کہ جس کی مدد سے قرب الہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور رجوع اللہ کا اصل راستہ اسی کو معلوم ہے۔ اور اس وقت عیسائیوں میں تقریباً 12 گروہ تھے، اور اس نے کیا کیا کہ سازش اس طرح اختیار کی کہ ہر گروہ کے لیے ایک علیحدہ چھوٹا سا کتابچہ ترتیب دیا کہ یہ اصل عقیدہ ہے۔ مثلاً مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 عقائد بیان کیے ہیں الحمدللہ۔ مثلا ایک مثال ہے کہ ایک کو اس نے یہ کہا کہ رجوع اللہ کا جو راستہ ہے وہ بھوک میں اور ریاضت میں۔ دوسرے کو اس نے کہا کہ بھوک اور ریاضت جو ہے یہ غلط ہے، اصل راستہ جو ہے وہ تو سخاوت میں ہے۔ تیسرے کو اس نے کہا سخاوت بھی جھوٹ ہے، اصل راستہ تو فلاں چیز میں ہے۔ اور اس کو یہ اس نے یقین دلا دیا کہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہی حق ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو کہ اپنی جگہ ساری باتیں درست تھیں، اس کے باوجود جو اس وقت کے صحیح العقیدہ عیسائی تھے انہوں نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیا اور ایک دوسرے کو وہ ایمان سے خارج سمجھنے لگے اور ایک دوسرے کو وہ رد کرنے لگے، حالانکہ اپنی اپنی جگہ سارے راستے درست ہیں۔ دین اسلام میں بھی ایسی ہی معاملات ہوئے ہیں، ہمیں غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگوار اللہ تعالیٰ ان پہ درجات مزید بلند فرمائے، اللہ کے بڑے ولی ہیں، وفات پا گئے، لاہور میں ہوتے تھے۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ صبح دکان کرتے تھے اور انہوں نے دن کا ایک طے کر رکھا تھا، فرض کیجئے 100 روپیہ، کہ اگر میں 100 روپیہ پورا ہو جائے گا تو میں دکان بند کر کے گھر چلا جاؤں گا اور باقی وقت میں سلسلے کی خدمت، عوام کی خدمت، دین کی خدمت اور اللہ کے راستے پہ کام کروں گا۔ صبح 9 بجے وہ دکان کھولتے تھے اور پابندی ایسی تھی کہ آپ ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن کی پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کو بھول جائیں، آپ یہ طے کر لیں کہ جس وقت انہوں نے تالے میں چابی ڈالی ہے وہی صبح کا 9 بجے کا وقت ہے، اور اگر 5 منٹ میں ہی پہلا گاہک آ گیا اور 100 روپے کی بکری ہو گئی، تالا لگاتے تھے، گھر چلے جاتے تھے۔ اب اس کے مقابلے پہ ایک ایسے بھی بزرگ ہم ان سے واقف ہیں کہ جنہوں نے خوب کمایا، جتنا چاہیے تھا، مثلا 100 روپیہ چاہیے تھا، 100 روپیہ رکھا، باقی اللہ کے نام خرچ کر دیا۔ دونوں اپنی جگہ درست ہیں، ایک راستہ وہ ہے، ایک راستہ وہ ہے، ایک مزاج وہ ہے، ایک مزاج وہ ہے۔ ہمارے مشائخ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ مثال کے طور پہ مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ مجددیہ کے بانی، آپ کے مزاج میں یہ تھا کہ آپ بدعات حسنہ کو بھی رد کر دیتے تھے۔ آج اگر بدعات حسنہ کی رائے کی کوئی بات کرے تو اس پہ فتویٰ لگ جائے گا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، عظیم اللہ کے ولی، آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ کہتے تھے کہ مباحات بھی چھوڑ دو، مستحبات بھی چھوڑ دو، اور آپ تو یہاں تک کہتے تھے کہ مستحبات پہ اگر چلو گے قرب الہی حاصل نہیں۔ ان کے طریقے کا ایک مزاج ہے۔ آج یہ بات کوئی کرتے تو ہم اس پہ فتویٰ لگا دیں۔ بات یہ ہے کہ ہماری جو طریقت کی بحثیں ہیں اور حقیقت کی بحثیں ہیں اور معرفت کی بحثیں ہیں، جب تک وہ ہمارے مشائخ میں رہی، ادب کی رہا، احترام کی رہا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعویٰ کیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے انکار کر دیا۔
ساری عمر دونوں میں بحثیں چلتی رہی، نہ وہ پیچھے ہٹے نہ وہ پیچھے ہٹے، لیکن کسی نے کسی کو غلط نہیں کہا، کسی نے کسی کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ جب تک شرعی بحثیں علماء میں رہی، ایک دوسرے سے بحثیں چلتی رہی، ٹھیک ہے، معاملات صحیح چلتے رہے۔ جس دن یہ بحثیں، چاہے وہ معرفت کی ہیں، چاہے حقیقت کی ہیں، چاہے طریقت کی ہیں، چاہے شریعت کی ہیں، علماء سے اور مشائخ سے اور خانقاہوں سے اور مدارس سے نکل کر عوام میں آئیں، اور یہ بحثیں چائے کے کھوکھوں پہ ہوئی، اور یہ گھروں میں ہوئی، اور یہ دوستوں میں ہوئی۔ بچپن کے دوستوں نے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ جو مجدد الف ثانی کا پیروکار تھا، اس نے اپنے لیے ان کا راستہ درست سمجھا، مخدوم تہانیہ کو غلط نہیں کہا، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو غلط نہیں کہا۔ جب تک جو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار تھا، اس نے اختلاف رائے مجدد الف ثانی سے کیا، کیونکہ ان کے شیخ کے ساتھ اختلاف رائے تھا، لیکن اس نے ان کی شان میں گستاخی نہیں کی، اس نے ان کے شان میں کوئی برے کلمات نہیں کیے، کہے انہوں نے اس کی شان میں کسی قسم کا کوئی معاملہ ایسا نہیں کیا، نہ ان کو مکمل رد کیا۔ کہ بات یہ ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم فیصلہ کرو کہ فلاں اللہ کا ولی ٹھیک تھا یا فلاں اللہ کا ولی ٹھیک تھا۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کا ولی، اللہ کا نبی، یہ دونوں لوگ بحث نہیں کرتے، صرف بات بتا دیتے ہیں، اس کے بعد جس کی قسمت میں ہدایت ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ورنہ یہی اللہ کا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر پہ ایسا اثر کہ ادھر دعویٰ کیا ادھر ایمان قبول ہوا، اور ابو جہل ساری عمر جہالت میں مر گیا۔ نبی تو وہی تھا، الفاظ وہی تھے، تعلیم وہی تھی، تربیت وہی تھی، لیکن ہدایت مقدر میں نہیں تھی۔ وہ ابو لہب جس کے خلاف قرآن مجید میں ایک سورہ آ گئی، تبت یدا ابی لہب، کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ میرا بھتیجا سچا ہے؟ اس کو پتا تھا، اسی لیے جب یہ صورت آئی خوف کے مارے جا کے کونوں خدروں میں چھپا رہتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا ہے، اب یہ طے ہے کہ میری کوئی بچت نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا اس بات کو، لیکن ہدایت اس کا مقدر نہیں تھی۔ نبی لٹ لے کے پیچھے نہیں پڑتا، ولی لٹ لے کے پیچھے نہیں پڑتا، ولی صرف اپنی بات بتاتا ہے، اگلے نے مان لی تو مان لی، نہ مانی تو اس کی ہدایت کی دعا کرتا ہے، اس کو رد بھی نہیں کرتا، کیونکہ ولی کا کام محبت پھیلانا ہے۔ ولی تو بد مذہب سے بھی جب بات کرتا ہے تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے اس کا دوست بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ محبت کی زبان ہے جو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ باقی سب جو زبانیں ہیں ان کے اثرات بڑے وقتی ہوتے ہیں، اتنے بڑے قسم کی ہم معاملات جو ہیں اس میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، گھر آتے آتے دل واپس پلٹ چکا ہوتا ہے۔ ایک چیز جو آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ کر کے دل پہ ٹپکے گی وہ دل کے اندر جائے گی، لیکن اگر دل کی جگہ پتھر رکھا ہو تو پھر وہ قطرے ٹپکانے کے لیے ہمیں ایک عمر چاہیے کہ پتھر میں بھی باہر سوراخ ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ رفاعیہ کے بانی، عظیم اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، آپ نے صحیح سند کے ساتھ بہت سی حدیث بیان فرمائی۔ اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی کمال کی حدیث بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں
کہ جو قلوب ہے، پہلے زمین کی بات کریں، زمین تین طرح کی ہوتی ہے. ایک زمین ہے جو زرخیز ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو اس میں پانی جذب ہوتا ہے، اس پہ پھل نکلتے ہیں، اس میں سبزی نکلتی ہے اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن دوسری زمین تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، اس میں گڑھے ہوتے ہیں، بارش اس پہ بھی برستی ہے لیکن اس میں کوئی پھل نہیں لگاتی، فصل نہیں لگاتی، لیکن اس گھڑے میں پانی کھڑا کر دیتی ہے کہ اس سے بھی اللہ کی مخلوق کو کچھ فائدہ ہوتا ہے. اور ایک تیسری مخلوق سنگلاخ پتھر ہوتا ہے کہ جس پہ جتنی مرضی بارش برس جائے وہ اس میں سے بہہ کر نکل جاتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. تو آپ نے اس روایت کو لے کر یہ وہاں سے بیان کی بات کہ انسانوں کے قلوب بھی اسی طرح تین طرح کے ہوتے ہیں اور اللہ کا ولی اس بات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اسی لیے وہ اس طرح سے بات کرتا ہے کہ اگر پتھر بھی رکھا ہوا ہے تو اس میں قطرہ قطرہ کر کے گرے اور اس میں سوراخ پیدا ہو، بارش تیز ہوگی تو وہ تو بہہ جائے گی، اس کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا. یہ ہیں اولیاء کرام ہمارے، یہ ہیں ان کے مزاج. اب اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں اور اپنے اولیاء کرام کی جو تحریری ہیں ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، کسی صاحب نسبت اللہ کے ولی سے اس کی شرح سمجھیں، آپ دیکھیے آپ کے دل میں اگر پتھر بھی ہے تو پتھر نرم پڑ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ ہمارے رب کا نظام ہے، یہی ہمارے دین کا نظام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ جب آپ ان لوگوں کی طرف جائیں تو احسن طریقے سے ان کے ساتھ بات اور احسن طریقے سے بات کریں گے تبھی بات دل میں جمے گی، اور اگر نہیں بھی جمے گی تو کم از کم اگلے کی زبان ضرور بند ہو جائے گی. باقی آپ اپنی جگہ وہ جو کر رہا ہے کرتا رہے. ہمیں کچھ کہتا ہے یہ فلاں فلاں فلاں، ہمارا اس سے جواب سیدھا سادہ سا ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ جناب ہمیں آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، صحیح ہونے کا آپ کہتے رہیں، آپ کی کہنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے ایک بات کی، آپ نے ہمارے بارے میں غلط کہا. حضرت ہمارے سلسلے کے جد امجد اور خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث بھی ہیں، عظیم فقیہ بھی ہیں. ہم ولیوں کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ ان کی شخصیت کیا ہے. ان کو کسی نے کہا فلاں مسجد میں فلاں امام نے آپ کے خلاف بد کلامی کی ہے. ہمارے مشائخ بتاتے ہیں کھجوروں کا ٹوکرا شکریے میں دینے چلے گئے. کہ جناب یہ کیا؟ انہوں نے کہا حضرت پتہ چلا کہ کل آپ نے ہماری بڑی کوتاہیاں اپنے کھاتے میں ڈالی ہیں اور آپ نے اپنے ثواب بڑے ہمارے کھاتے میں ڈالے ہیں. ایک عربی کا شعر ہے، ایک صحابی سے منقول ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے درجات بلند ہوں اور اگر ہم اس کے لیے کچھ محنت نہیں کر رہے تو اللہ کیا کرے گا؟ ہمارے بدخواہوں کی زبان ہمارے خلاف کھول دے گا. کیونکہ اگر ہم محنت کر رہے ہوں تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے نا. اب ہم محنت نہیں کر رہے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے درجات بلند ہو تو ہمارے بدخواہوں کی زبان کھل جائے گی تاکہ وہ بد زبانی کریں، بد کلامی کریں، گالن گلوچ کریں اور اللہ اس کے بدلے ہمارے درجات بلند سے بلند تر اور بلند تر سے بلند ترین کرتا چاہتا ہے. یہ ہے ولیوں کا طریقہ کہ اولیاء کرام ہمارے آپ تعلیم اٹھا کے دیکھ لیجیے. اب مختلف سلاسل تصوف ہیں، ہم سب جانتے ہیں، کوئی قادریہ سلسلے سے ہے، کوئی صابریہ سلسلے سے ہے، نظامیہ سلسلے سے ہے، قلندری حضرات ہے. ہر سلسلے کا ایک مزاج ہے. ہم جس بھی سلسلے سے ہوں گے ہم اپنے سلسلے کے مزاج کے مطابق چلیں گے. ادب سب کا، احترام سب کا. امام ہمارا وہی ہے جو ہمارے سلسلے کا بانی ہے. ہم اس کے مطابق چلیں گے، باقیوں کا ادب کریں گے، باقیوں کا احترام کریں گے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دین نے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد زبانی نہیں۔ صحابہ کرام سے ایک دو روایات بیان کی جاتی ہیں، ہم پوری ذمہ داری سے عرض کرتے ہیں وہ روایات نہ صحیح ہیں، نہ حسن ہیں، نہ متواتر۔ ان میں سے زیادہ تر روایات جس میں کہتے ہیں فلاں صحابی نے یہ الفاظ کہے، فلاں صحابی نے یہ الفاظ کہے، وہ زیادہ تر روایات یا بے سند ہیں یا ان پہ وضع کا الزام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والا بدزبانی کیسے کر سکتا ہے؟ ہم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کیسا کر جائے؟ یہ بڑا ضروری ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے، الفاظ یہ ہیں، لیکن سب سے آسان ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی آج کل کا زمانہ بڑا مشکل ہے، رات رات تک نوکری کرنی پڑتی ہے، ہم اس طریقے سے وقت نہیں نکال سکتے ہیں محنت کے لیے۔ میرے نبی نے تو اس کا بھی راستہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور یہ معتبر حدیث ہے، ہم پہلے عرض کرتے ہیں معتبر حدیث ہے، یہ ضعیف یا موضوع یا بے سند نہیں ہے، کہ ایک مسلمان اپنے اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک مہینے کے قیام کرنے والے کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہمیں صرف اپنی زبان کو قابو کرنا ہے اور فرائض و واجبات کو پکڑنا ہے۔ اللہ آپ کو قرب دے گا، یہ ہمارا ایمان ہے، بس یہ سمجھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اذن دے، بزرگوں کی خالی باتیں نہ کریں بلکہ بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھیں اور سمجھیں۔ ہمیں پچھلے دنوں آخر میں ایک بات عرض کریں، ایک ہمارے مرید ہیں، انہوں نے ایک میسج بھیجا کہ فلاں بزرگان دین میں سے شخصیت جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس نے میرے پاس میرے سلسلے میں بیعت کی وہ معاف ہو جائے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ بات درست کرنے کا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ درست ہے لیکن اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا۔ ایک پیر پکڑ لیا، ایک مرشد پکڑ لیا، خود کو اس کے پاس بیچ دیا، اب میری کوئی مرضی نہیں ہے، اب میری ڈور اس پیر کے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے جدھر چاہے موڑ دے، جدھر چاہے لے جائے، میری کوئی مرضی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بزرگوں کے اقوال ہیں، جس میں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول موجود ہے کہ میرے سلسلے میں قادریہ میں جو قائد ہوگا، ایسے ہی ان کے پاس ان کی طرف سے بھی ایک قول موجود ہے، اور بھی کئی بزرگوں سے۔ لیکن بات یہ کہ بیعت کا مطلب تو سمجھ لو، بیعت کر کے جھوٹ بولو، دھوکہ دو، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، شرعی برائیاں، شراب نوشی کرو، ہر قسم کی بدکاری کرو، اور پھر کہو کہ میں ان کا مرید ہوں، اس لیے انہوں نے وعدہ کیا ہے مجھے وہ جنت میں پہنچا دیں گے۔ بیعت کا مطلب تھا خود کو بیچ دینا، اور خود کو بیچ دینے کا مطلب یہ ہے مرضی اب میرے محبوب کی ہے، میری نہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، محبوب کا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ محبوب کا حق یہ ہے کہ جو ہو وہ ہو جو محبوب کو پسند ہے۔ اگر کوئی چیز محبوب کو پسند ہے تو وہ مجھے پسند ہے، وہ اس کو پسند نہیں ہے تو وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مرید ہو جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ مرید کو دیکھو تو ایسے لگتا ہے جیسے مرشد چل رہا ہے۔ یہ خالی شکل و صورت کی بات نہیں ہے، وہ مزاج میں بھی مرشد جیسا ہو جاتا ہے، سچائی میں وہ مرشد جیسا ہو جاتا ہے، عبادت گزاری میں مرشد جیسا ہو جاتا ہے، شب بیداری میں مرشد جیسا ہو جاتا ہے، تب وہ مرشد ہوتا ہے۔ اور ذہن میں رکھیں، وہ مرشد ہوتا ہے، مرشد نہیں ہوتا۔ یہ بھی ذرا اصلاح کر لیں۔ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں مرشد پڑھ چھٹیا۔ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، سجادہ نشین گھڑی شریف کی، جن کی سلسلہ جو ہے وہ خواجہ غلام
غلام فرید کوٹھیٹن شریف رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے. ان کی ایک بات میں نے خود ریکارڈنگ سنی, بڑا ہنسا میں. کہتے ہیں کہ جی آج کل کا زمانہ تو یہ ہے کہ مرید کہتا ہے میں پیر پھڑ چھڑیا, پیر کہتا ہے میں مرید کر چھڑیا, دونوں نے یہ سچ چھڑ دیتا, پھڑیا کسے نے. پڑھنا کس طرح ہے؟ محبوب کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں. ہو گیا, ندامت کرنی ہے, رب کے آگے سجدہ کرنا ہے, توبہ کرنی ہے, گڑ گڑانا ہے. اللہ بھی معاف کرے گا, اللہ کا نبی بھی معاف کرے گا, محبوب بھی معاف کر دے گا. کیونکہ شرعاً ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کوئی کوتاہی جو ہے اس کو بیان کیا جائے, کیونکہ جب آپ بیان کرتے ہیں تو شرع یہ کہتی ہے کہ روز قیامت گواہی بنتی ہے. کسی سے اگر نماز نہیں پڑھی گئی اور اپنے پیر کو جا کے وہ کہہ دے کہ حضرت میری نماز چھوٹ گئی, دعا کر دے, دعا تو وہ کر دے گا, لیکن آپ نے ایک گواہ بنا لیا ہے. پیر کو اگر اللہ کہہ دے روز قیامت کے بتاؤ یہ بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, پیر جرأت کر سکتا ہے آگے سے کہنے کی کہ نہیں یا اللہ یہ بات نہیں ہوئی تھی. اپنی کوتاہیوں پہ گواہ نہ بنائیں. ہاں ویسے استقامت کی دعا کا کہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کے لیے جو اذن توفیق چاہیے اس کی دعا کا کہیں, لیکن خود جا کے کبھی کسی سے, اپنے والدین سے, اپنے بھائیوں سے, بزرگوں سے, پیروں سے جا کے اپنی کوتاہیاں بیان نہ کریں. یہ شرعی نقطہ بیان کیا, علماء ماشاءاللہ موجود ہیں. اگر ہمارے کہیں پہ کوئی سمجھتے ہیں کہ ہم بات ایسی کر رہے ہیں جو شرعاً درست نہیں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ یہاں سب کی موجودگی میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات درست ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, وہ پیر و مرشد پکڑیں جو ہمیں اسلام کے راستے پہ چلا. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.